اور دنیا کی چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں، تاکہ ان کی چیزوں کا اثر لے کر نہ آئیں۔ ہماری دعوت تو ساری چیزوں کا تاثر نکال کر اللہ کے امر کے تاثر کو دل میں داخل کرنا کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، کامیابی اللہ کے خزانوں سے ملے گی، اور کامیابی کا راستہ اللہ کا مبارک دین ہے، اللہ کے مبارک احکام ہیں۔ اور دین زندہ ہوتا ہے نبیوں کی محنت سے، ختم نبوت کی وجہ سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ تو بھائی 2.5-3 گھنٹے ہمارے گشت ہوں، ظہر کے بعد بھی اگر موقع ہو تو گشتوں میں، جی ہاں، دعوت میں ہمارا وقت گزرے۔ اسی سے سب سے زیادہ یعنی دعوت سے انسان کی اپنی تربیت ہوتی ہے۔ تو گشت کر کے جب تھک جائیں پھر اب مسجد میں آئیں۔ اب جو دعوت دے رہے ہیں کہ کام تو اللہ کے امر سے بنتے ہیں، اللہ بناتے ہیں کاموں کو، اور ضابطہ اللہ کے پیار مبارک دین کو، اللہ کے احکام کو نبی کے طریقے پر پورا کرنا ہے۔ اب یہ جو ہم دعوت دے رہے ہیں اس کی تقویت کے لیے، اور ساتھی گشت کر کے تھک کر آئے ہیں، اب تعلیم و تعلم بنیاد فضائل کی تعلیم ہے۔ یہ فضائل اللہ کے وعدے ہیں کہ ہمارے مسائل کا حل، دنیا آخرت کی راحتیں اور کامیابیاں، عزت ملنے کا راستہ اللہ کا دین ہے۔ ایمان کتنی بڑی دولت ہے، کتنا بڑا سرمایہ ہے کہ جیسے انسان اللہ کی ذات کے ساتھ یقین رکھے گا، اللہ اس کے مطابق عمل کریں جو ہے اس کے ساتھ معاملہ فرمائیں گے، اور یہ ایسا سرمایہ ہے جو ہر وقت انسان کے ساتھ ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، اب منظر کتنا ہیبتناک ہے، ایک پوری وادی آگ سے بھڑکی ہوئی، ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں بٹھایا ہوا، نمرود جیسا جابر بادشاہ اور اس کی فوجیں اور پوری قوم، ابراہیم علیہ السلام الگ، لیکن اللہ کی ذات پر یقین ہے، اطمینان ہے کہ ہوگا وہ جو اللہ چاہیں گے۔ اور حسبی اللہ نعم الوکیل، فرشتے بھی آئے، کہا اگر اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے تو تم اللہ کی طاعت کے مکلف ہو، وہ پورا کرو، میں نہیں کہتا، جب اللہ نے حکم دیا اب میرا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ پھر اللہ نے کیسے اس یقین کی بنیاد پر کہ آگ کو آگ ہوتے ہوئے، جلانے والا ہوتے ہوئے، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس کو ٹھنڈا کر دیا، راحت والا کر دیا، ٹھنڈی ہو سلامتی والی۔ ایک روایت میں آتا ہے آپ کی جو اہلیہ تھی وہ بھی اس کلمے کو پڑھ کر داخل ہو گئی، اور نمرود کی بیٹی لکھا ہوا پچھلے دور میں، اس نے بھی اس کلمے کو پڑھا، اس کو آگ نے نہیں جلایا۔ نمرود اور اس کی فوجیں وہ تو پریشان ہو گئی اور کہنے لگی تم تو بالکل برباد اور جو ہے ناکام ہو گئے، تمہاری اسکیم فیل ہو گئی۔ اور ابراہیم علیہ السلام تو آگ میں 40 دن گزرے، فرمایا سب سے بہترین دن میرے اور راحت والے وہ جو آگ میں گزارے۔ اور پھر نمرود نے ہاتھ جوڑے کہ نکل جاؤ ہمارے اس ملک سے، تمہاری وجہ سے ہمارے یہ قوم عوام میرے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ فلسطین کی طرف ہجرت کی۔ تو اس لیے بھائی یہ یقین کی دولت، تو یہ فضائل کی تعلیم کے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کام بناتے ہیں ایمان اور یقین سے اور اعمال سے، اور اعمال میں سب سے بڑا نماز، تو یہ فضائل کی تعلیم ہو۔ فضائل کی تعلیم میں 3 عمل ہیں اللہ کے راستے میں نکلے۔ سب سے پہلے تجوید ہے۔ تجوید کا مقصد کہ قرآن پاک کا پڑھنا ہمارا صحیح ہو جائے۔ جب قرآن پاک کا پڑھنا صحیح ہوگا تو نماز صحیح ہوگی، اور نماز صحیح ہو گئی تو پوری زندگی کے اعمال ٹھیک ہو جائیں گے، کہ کیونکہ نماز میں سارا جسم کے اعضاء اللہ کے حکم کے پابند ہوتے ہیں۔ تو انسان کے جسم کا استعمال چاہے وہ تجارت میں ہو، چاہے وہ زراعت کے شعبے میں ہو، چاہے وہ قضاء کے تخت پر بیٹھا ہوا ہو، چاہے بادشاہی تخت پر بیٹھا ہوا ہو، نماز درست ہے تو اس کے جسم کا استعمال سارے شعبوں میں صحیح ہوگا۔ تو نماز صحیح ہو، اور نماز کے ذریعے سے 2 رکعت بنی ہوئی نماز پر اللہ اس کی دعاؤں پر، نمازوں پر وہ کریں گے ساری حکومتیں، فوجیں، ہتھیار اور ساری دنیا کے اسباب مل کر جو نہیں کر سکتے، مسلمان کی 2 رکعت نماز پر اللہ وہ کر کے دکھلائیں گے۔ پہلے بھی کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، آج بھی اللہ کا وعدہ ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ اللہ کی مدد چاہتے تو اس کا راستہ اللہ کے دین پر چلنے کی مشقت پر صبر کرنا، پریشانیوں ناگواریوں کو جھیلنا، اور نماز کے ذریعے سے۔ اس لیے نماز بن جائے تو ہماری سب سے پہلے تجوید ٹھیک ہو۔ اگر ساتھیوں کے حالات معلوم نہیں ہیں تو پہلے دن ایک ہی حلقہ لگا لیا جائے، پتہ لگ جائے کتنے ساتھی اچھا پڑھنے والے ہیں اور کتنے ساتھیوں کی قرات میں کمزوری ہے، تو 2 کی جوڑی، کتنے پڑھنے والے ہیں اتنے ہی حلقے لگے۔ اور یہ تو صرف ابھی تعلیم تجوید کا حلقہ یہ معلوم کرنے والے کے لیے ہے
کہ جس کو اللہ نے قرآن پاک صحیح پڑھنے کی نعمت دی ہے اس کے دل میں شفقت کہ یہ اللہ میرے ساتھ ساتھی چلے ہیں، ان کا قرآن کیسے ٹھیک ہو جائے اور اس فضیلت میں شامل ہو جاؤں۔ تم میں سے سب سے پسندیدہ بہترین وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اور بھائی جس کو اپنی کمزوری کا احساس ہو، اللہ کے راستے میں نکل کر اس کو یہ فکر پیدا ہو جائے کم از کم سورہ فاتحہ اور 10 صورتیں تو یاد کر لیں۔ اور یہ کوئی نصاب نہیں ہے، اگر 10 صورتیں اچھی ہو گئی، تجوید اچھی ہو گئی تو بڑی بڑی صورتوں کو یاد کیا جائے۔ قرآن پاک کو ناظرہ پڑھنا، قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنا آ جائے۔ روزانہ ہم ایک پارے کی تلاوت کریں، تہجد میں بڑی بڑی صورتیں پڑھیں۔ تو بھئی تجوید اس لیے ہے قرآن کا پڑھنا صحیح ہو جائے، اور قرآن کا پڑھنا صحیح ہو جائے تو ہماری نماز درست ہو جائے، اور نماز درست ہوگی تو زندگی ساری جو ہے درست ہو جائے گی۔ اس لیے سب سے پہلے تجوید ہے۔ تجوید کے بعد جو ہماری فضائل اعمال کی کتاب ہے، فضائل اعمال کے جو حصوں میں سے ہر حصے سے پڑھنا ہے۔ فضائل قرآن ہے، فضائل نماز ہے، فضائل ذکر ہے، فضائل تبلیغ ہے، مسلمانوں کی موجودہ پستی کا واحد علاج ہے، اور فضائل صدقات کے 2 حصے ہیں، پہلا اور دوسرا، دونوں حصوں سے پڑھا جائے۔ ابھی رمضان آنے والا ہے تو بھی فضائل رمضان میں سے بھی، اور جب حج کا موسم ہو تو حج میں سے۔ تو یہ تعلیم کا حلقہ اس کے جہاں اس کا مقصد ہے کہ اللہ کے وعدوں کو سن کر اللہ کے وعدوں کا یقین آ جائے، اور ان کامیابوں کو حاصل کرنے کے لیے ہماری دوڑ اعمال کی طرف لگ جائے، اللہ کے امر سے ہم اثر لینے والے بن جائیں۔ اللہ کے جو وعدے آیات کی صورت میں، اللہ کے وعدے احادیث کی صورت میں، ان میں نور ہے، اور یہ نور ہمارے دلوں میں آ جائے۔ جیسے ظاہری چیزوں کے دیکھنے میں ایک سورج کی روشنی ہے، رات کو اندھیرے میں بجلی چلی جائے کچھ نظر نہیں آتا، دوسرے انسان کی اپنی آنکھ کی روشنی ہے، دونوں روشنی ہوں تو ہر چیز نظر آ رہی ہے، اور پتہ لگ رہا ہے نفع یہ دوست ہے، یہ دشمن ہے، یہ نفع دینے والی چیز نقصان۔ تو اسی طرح دین کے سمجھنے کے لیے ایک قرآن کی روشنی ہے اور ایک ایمان کی روشنی ہے، دل میں یقین کی روشنی ہے، اعمال کی روشنی ہے۔ تو اس لیے بھائی یہ جو ہے کیا کہتے ہیں، ان ساری کتابوں، اس لیے تعلیم کس لیے کہ اللہ کے وعدوں کا یقین آ جائے اور ہمیں اعمال کا شوق پیدا ہو جائے، اللہ کے امر سے ہمارے دل اثر لینے والے بن جائیں، دلوں میں ہدایت کا نور آ جائے، جس سے ہمیں اللہ کے احکام کے ماننے اور دین کی محنت کرنے میں کامیابی نظر آئے۔ اور اس کے فضائل ایسے ہیں کہ جہاں یہ مجلس لگتی ہے تو فرشتے گھیر لیتے ہیں، آسمانوں تک تانتا چلا جاتا ہے، اللہ جانتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ میرے بندوں کے پاس سے آئے ہو، کیا کر رہے تھے؟ اے اللہ وہ جنت کی طلب میں تھے، دوزخ سے وہ ڈر رہے تھے، تیری محبت میں بیٹھے ہوئے تھے، کیا ان سب چیزوں کو دیکھا ہے کہ نہیں؟ اگر دیکھ لیتے تو پھر اس سے بھی زیادہ ان چیزوں میں لگ جاتے۔ فرمائے فرشتے میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، میں نے ان سب کو بخش دیا، اعلان کر دو کہ اس حال میں کھڑے ہو جاؤ کہ اللہ نے تمہارے گناہوں کو بخش دیا اور تمہارے گناہ نیکیوں سے بدل دیے گئے۔ فرشتہ عرض کرتا ہے کہ اس میں تو ایک شخص ایسا تھا جو اپنے کسی مقصد کے لیے آیا تھا، اس نے تو کسی سے ملنا تھا، دیکھا بیٹھے ہوئے ہیں تو بیٹھ گیا۔ فرمایا یہ اتنی پیاری قوم ہے، لا یشقی بہم جلیسہم، آج طفیلی کو بھی آج میں بخش دوں گا، آج وہ جو ہے محروم اس مجلس سے نہیں جائے گا۔ بھئی آداب کیا ہیں؟ باوضو ہو کر بیٹھے۔ مسلمان کو وضو تو ہتھیار ہے مسلمان کا۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ فقر اور تنگی ہے، کیا کروں؟ حضور نے فرمایا باوضو رہو۔ اس نے باوضو رہنا شروع کیا، آ کر خوشخبری سنائی، اے اللہ کے رسول، اللہ نے اس عمل کی برکت سے میرے فقر کو دور کر دیا۔ وضو مسلمان کا ہتھیار ہے، باوضو ہوں، نفل پڑھ لیں، استغفار کر کے بیٹھیں، ادب سے بیٹھیں، سیکھنے والے کی نیت سے، جیسے سیکھنے والا ادب سے بیٹھتا ہے، تصدیق کی نیت سے بیٹھیں، عمل کرنے کی نیت سے بیٹھیں۔ ہم سننے کے حق کو ادا کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ عمل کے وقت اور پہنچانے کے وقت ان چیزوں کو یاد دلا دیں گے، عمل کرنے کی نیت سے اور پوری دنیا میں پہنچانے کی نیت سے۔ اس لیے بھی ہم اللہ کے راستے میں نکل کر جیسے تجوید ٹھیک کریں گے، صورتوں کو یاد کریں گے، روزانہ یہ 6 نمبر ہیں، ان 6 نمبروں کے فضائل کو ایک ایک حدیث ہم یاد کریں، 10 دنوں میں 60 حدیثیں ہمیں یاد ہو جائیں، اس کا ہم اہتمام کریں، تجوید بھی ٹھیک ہو جائیں اور فضائل کی حدیثیں بھی، تاکہ ہماری دعوت والی بات فضائل کی بنیاد پر ہو اور پختہ بنیاد پر ہو۔ تو سننے کی نیت سے، عمل کرنے کی نیت سے شروع سے آخر تک بیٹھیں کہ یہ اعمال وہ سرمایہ ہے جو اللہ کے سامنے پیش کریں گے۔
آج ہم کسی کے سامنے کپڑا پیش کرتے ہیں تو کتنے اس کو جو ہے خوشنما پیکٹوں میں پیک کر کے بھیجتے ہیں، مٹھائی دیتے ہیں تو کتنے خوبصورت بناتے ہیں۔ تو بھی اللہ نے ہمیں اعمال کے سرمایہ کے لیے بھیجا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تم میں کون سب سے خوبصورت اعمال کرتا ہے۔ اللہ کے رسول جب اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے لیلۃ المعراج میں تو التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ کی بارگاہ میں کیا پیش کیا؟ اے اللہ میری قولی عبادتیں، میری جانی عبادتیں، میری مالی عبادتیں آپ کے لیے سامنے پیش ہے۔ اللہ نے قبول کیا اور 3 انعامات سے جہاں نوازا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، 3 انعامات اللہ کی طرف سے ملے۔ اس لیے بھائی اپنے جہاں تعلیم میں بیٹھنا تاکہ ہمیں یہ اعمال ہماری زندگیوں میں آ جائیں اور آداب کے ساتھ عمل کی نیت سے پوری دنیا میں پہنچانے کی نیت سے آخر تک بیٹھے۔ بھائی آخر میں 6 نمبروں کا مذاکرہ ہو۔ یہ 6 صفات کیا ہیں ہماری دینی زندگی کے لیے؟ یہ ضروری ہیں، پورا دین نہیں ہے لیکن کوئی عمل بھی ان کے بغیر ادھورا ہے۔ سب سے پہلے تو یقین، اللہ کی ایمان کی حالت میں جو عمل ہوگا وہ عمل شمار ہوگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق جو عمل ہوگا وہ مقبول اور برکت والا ہوگا، وہ ہماری تربیت کا ذریعہ بنے گا۔ اور فضائل کے شوق میں جو ہوگا، فرمایا لا اجر لمن لا حسبۃ لہ، اللہ کا حکم ادا کر رہے ہیں اور مسلمان کو شوق ہی نہیں، دفتروں میں جا رہے ہیں، کارخانوں میں جا رہے ہیں، دکانوں پر جا رہے ہیں، کھیتیوں میں جا رہے ہیں، کتنے خوش کہ وہاں سے ہمارے کام بنیں گے، اور دفتروں جہاں حکومت کی ملازمت، روڈوں پہ کھڑے ہیں پہرا دے رہے ہیں، اس مشقت کو برداشت کر رہے ہیں۔ دنیا کے لیے یہ مشقتیں برداشت کرنا، یہ خوشی کہ اس کے بعد نہ منافع آئیں گے، بھئی جو اللہ نے وعدے کیے ان وعدوں میں اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اس لیے فرمایا دار و مدار نیت پر ہے، لا اجر لمن لا حسبۃ لہ، جو عمل کرتے ہوئے اس کی نیت ہی نہ ہو یا نیت خراب ہو، یہ تو بہت بڑے نقصان کی بات ہے۔ اس لیے فضائل کی تعلیم شروع میں کہ اعمال ہمارے شاندار ہوں، جاندار ہوں، طاقتور ہوں اور شوق میں ہوں۔ بندے کو بھی شوق ہے اور اللہ بھی قدر فرماتے ہیں، اللہ تو بڑے قدردان ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے، کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، پوچھا کہ اے میرے صحابہ کیا کر رہے ہو؟ اے اللہ کے رسول، ہم تو نعمت اسلام کے ملنے پر اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں اور اللہ کی تسبیح اور تقدیس کر رہے ہیں۔ حضور نے قسم دے کر پوچھا اسی لیے بیٹھے ہو؟ یا رسول اللہ ہم اسی لیے بیٹھے ہیں۔ صحابہ بھی سچے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھی صاف تھا صحابہ کے بارے میں۔ فرمایا تم سے بدگمانی نہیں تھی لیکن تم عمل کو ہلکا سمجھ کر کچھ بتایا کچھ نہ بتایا، اس لیے میں نے پوچھا۔ تو یہی بات ہے، تو سن لو صحابہ کہ ان کے یعنی جسموں میں کپڑے جو ہیں پھٹے ہوئے، جسم ان کے بھوک کی وجہ سے دبلے پتلے آڑ کر کے بیٹھتے تھے، لیکن کیا ان کی قیمت ہے اللہ کے ہاں؟ فرمایا کہ تم جو عمل کر رہے ہو، اللہ کے رسول نعمت اسلام کے ملنے پر ہم اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں اور اللہ کی تسبیح اور تقدیس کر رہے ہیں۔ فرمایا جبرائیل علیہ السلام ابھی مجھے بتا کر گئے ہیں کہ تمہیں بتا دوں کہ اللہ تمہارے اس عمل پر عرش پر فرشتوں پر فخر فرما رہے ہیں، فرشتوں پر فخر فرما رہے ہیں۔ اس لیے بھائی یہ 6 نمبروں کا مذاکرہ ہر ساتھی بیان کرے اور ان 6 صفات کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ اللہ کی ذات پر یقین کے کامیابی اللہ کے خزانوں سے ملے گی اور اس کا راستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، اور فضائل کے شوق میں ہم عمل کو کریں اور مسائل کی روشنی میں ہم عمل کو کریں اور اپنے اعمال کی حفاظت کے لیے اخلاق برتتے ہوئے ہم عمل کو کریں، ہماری نیکیاں اور ہماری کمائی کو دوسرا نہ لے جائے۔ اور بھئی اخلاص تو بہت ضروری ہے۔ اے ابو ذر عمل کو خالص کر اللہ کے لیے، اور اللہ پرکھیں گے اور اللہ بصیرت والے ہیں، ذرہ برابر بھی شبہ ہوا نیت میں تو وہ عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ بھئی نفس کے مجاہدے کے ساتھ یہ 6 نمبر صرف بیان کرنے کے لیے نہیں سیکھ رہے، بلکہ ہمارا ہر عمل ایمان اور یقین کی بنیاد پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق فضائل کے شوق میں، مسائل کے علم کی روشنی میں اور اخلاق کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ اور مجاہدہ نفس کے ساتھ۔ اس لیے سب سے پہلے ہم نماز جیسی عبادت ہے کہ ان 6 نمبروں کی نماز میں ہم کوشش کریں کہ ہماری نماز اس یقین پر کہ اللہ نماز سے دنیا آخرت کی کامیابی دیں گے جیسے کہ اللہ کا وعدہ ہے،
اور یہ پوری نماز شروع سے آخر تک سنت کے مطابق ہو، فضائل کے شوق میں ہو، اور مسائل کے جہاں پابندی کے ساتھ ہو۔ وضو کے مسائل ہیں، پاکیزگی کے، جہالت کے ساتھ عبادت کرنا یہ عبادت معتبر نہیں ہے۔ اس لیے علم جو احکام ہم سے متعلق ہیں اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ 6 صفات کو یاد بھی کرنا ہے، اور ان صفات کو حاصل کرنے کی کوشش بھی کرنی ہے، اور ان صفات کی دعوت بھی دینی ہے، اپنے اندر عمل کی نیت سے دعوت دینی۔ جب ہم دوسروں کو دعوت دیں گے اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائیں گے، اور راتوں کو اٹھ کر اس کے لیے دعا بھی کرنی ہے۔ اور بھئی یہ 6 صفات سب سے پہلے نماز کے اندر، نماز 6 صفات والی ہو گئی تو تعلیم بھی ان صفات کے بغیر ہمارا عمل ادھورا ہے۔ تعلیم ہے، ملاقاتیں ہیں، گشتیں ہیں، بیان ہیں، راتوں کا اٹھنا ہے، ہر عمل ان صفات کے ساتھ، کہ ان صفات کے بغیر عمل ادھورا ہے۔ تو بھئی 6 نمبروں کا مذاکرہ ہو۔ تعلیم کے وقت میں ساری جماعت تعلیم میں موجود ہو، جب تھک کر آئیں اب بیٹھیں، پتہ لگے کہ اللہ ان مشقتوں پر کیا دیں گے۔ 2.5-3 گھنٹے کی تعلیم ہو ہماری، اس میں تجوید بھی ہو جائے، اور حدیث کا مذاکرہ، حدیث کا سنانا بھی ہو، اور اسی طرح 6 نمبروں کا مذاکرہ بھی ہو۔ تعلیم کے وقت میں جہاں باقی کوئی گشت نہیں ہے، ہاں تعلیمی گشت ہے، دائیں بائیں سامنے پیچھے جو لوگ دنیا میں مشغول ہیں، 2 ساتھی 15-20 منٹ کے لیے جائیں اور وہاں سے نکال کر ان کو تعلیم کے حلقے میں لے آئیں، اور اس کے بعد دوسری جماعت چلی جائے، اس کے بعد 2-3 جماعتیں اس طرح بھیج کر، اور جو بازاروں سے آدمی آئیں، تعلیم کرانے والا ایسا تعلیم کرے جو حدیث کو صحیح پڑھے، اور اسی طرح کچھ ترغیبی جملے کہہ سکے۔ ہر حدیث اور جو فائدہ حضرت شیخ نے لکھا وہی پڑھنا، اپنی طرف سے بات زیادہ نہیں کرنی، لیکن داعیانہ انداز میں تعلیم ہو کہ بھئی یہ فائدے ہمیں کیسے حاصل ہو جائیں، اور اس عمل کو ہم صحیح طریقے پر کیسے کرنے والے بن جائیں، اس کے لیے مبارک محنت ہے۔ جو ساتھی آئے ہیں ان کو سنبھالا جائے، اور ان کو جہاں وہ تعلیم میں بیٹھ کر وہ بھی سمجھیں کہ یہ ایک محنت اور ذمہ داری کی طرف ہمیں متوجہ کر رہے ہیں۔ اگر تعلیم کرانے والا ساتھی نیا ہے، وہ سنبھال نہیں سکتا، تو ان کو الگ لے کر ان کو مسجد میں آئے ہیں تو ان کو سمجھایا جائے۔ تعلیم کے وقت میں یہ تعلیمی گشت ہے، ورنہ تو ہمارا یہ جو گشتوں میں ہر ایک کے پاس جا کر ان کو سمجھانا، دعوت دینا، ذمہ داری، دین اور ایمان کے منافع بتلائیں، اور ذمہ داری کا احساس دلائیں، اور آخرت کو بیان کر کے ان کو نکلنے پر آمادہ کریں۔ تو بھی گھنٹوں گشت بھی ہو گئے، اب یہ تعلیم بھی ہو گئی۔ کھانا جو خدمت والے ہیں وہ ان 2 ساتھی، یہ بھی حضور کی سیرت سے ثابت ہے۔ عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم 12 آدمی آئے تھے، 2 کو خدمت میں لگائے، باری باری خدمت میں لگتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب صحابہ نکلتے تو خدمتوں پر متعین کرتے، اور اپنے لیے بھی خدمت متعین کرتے۔ ایک حدیث میں ہے وَأَنَا أَجْمَعُ لَكُمُ الْحَطَبَ، بھئی میرے ذمے بھی خدمت ہونی چاہیے، اور سب سے مشکل خدمت حضور اپنے ذمے لیتے ہیں۔ جانور ذبح کر رہے ہیں، ایک جگہ بیٹھے ہوئے سائے میں، کھانا پکا رہے ہیں، روٹی پکا رہے ہیں، ایک جگہ بیٹھے ہوئے سائے میں، لیکن ایندھن جمع کرنا صحرا میں، جبکہ سورج جو ہے آگ برسائے اور ریت گرم ہو جائے، اور صحرا میں جو ہے ایندھن ملتا نہیں ہے، بہت چلنا پڑتا ہے، آپ فرماتے ہیں وَأَنَا أَجْمَعُ لَكُمُ الْحَطَبَ، میں تمہارے لیے ایندھن کو جمع کروں گا۔ اب یہ ساتھی جو 2 خدمت والے ہیں میاں نہ روی، نہ بہت اچھا کھانا پکائیں کہ جو بیچارے کم درجے کے لوگ گھروں میں انہیں ایسا کھانا کھایا ہی نہیں، اور نہ بالکل اتنا پھیکا اور سادہ ہو کہ جو بڑے لوگ ہیں وہ ہمارے چل نہ سکیں، میاں نہ روی۔ یہ 2 ساتھی جو ہیں خدمت میں ہوں، اور جو ہے آپس میں سیکھتے سکھاتے رہیں، اور جن سے سامان سودا وغیرہ لیں، پھر سودا لے کر پیسے دے کر پھر یہ بھی دعوت دیں، اور اعمال میں جتنا ہو سکے یہ شریک ہونے کی کوشش کریں۔ جب کھانا تیار ہو جائے اور دسترخوان بچ جائے تو 2 ساتھی کہیں امیر صاحب یہ بہت تھک گئے ہیں، ہم کھانا کھلا دیتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ کھانا کھا لیں، بعد میں باقی خدمت پوری کر لیں گے۔ اور اگر کوئی ساتھی کھانے کی دعوت کرے، ہم تو اپنے جان اور مال کو لے کر نکلے ہیں، اور ہم میں تو استغنا ہو، ہم خوشی ہو کہ ہمارا جان بھی لگ رہا ہے، مال بھی لگ رہا ہے۔ ہاں دعوت قبول کرنے میں دیکھ لیں کہ اس کا فائدہ کس میں، یہ دیکھ لیں وہ بھی پرانا ہے، گھر میں بھی ماحول بنا ہوا ہے، سعادت سمجھتے ہیں، یہ کوئی سودا بازی نہیں ہے کہ ہم دعوت جب قبول کریں گے جبکہ تم ہماری بات کو قبول کرو، وہ تو اس کو قریب کرنے کے لیے اور اللہ کے راستے میں نکالنے کے لیے۔ اصل تو یہی ہے کہ ہم اپنے بتائیں ان کو کہ ہم تو اپنے جان اور مال کو لے کر نکلے ہیں، لیکن دعوت قبول کرنے سے وہ قریب آ جائے گا، اس کا وقت وصول ہو جائے گا تو قبول کر لی جائے، اور اس سے بھی کہا جائے بھائی سادہ کھانا ہو اور مسجد میں لے آئیں، جماعت مسجد میں کھائیں۔
بھائی مسجد میں جہاں اس کی صفائی کا خاص خیال رکھنا ہے، اور مسجد میں اعتکاف کی نیت سے داخل ہونا ہے۔ مسجد کی بجلی، پنکھوں کو، پانی کو بقدر ضرورت استعمال کرنا ہے، اس میں ہم نے جو ہے وہ لاپرواہی نہیں کرنی، بلکہ اچھا ہے مسجد سے جاتے ہوئے اگر تھوڑا سا مسجد کی جو ہے خرچہ جو ہے اس میں ہم جماعت کی طرف سے پیسے جمع کر دیں کہ ہم نے بجلی اور جو ہے یہاں کا پانی استعمال کیا۔ اس طرح دو ساتھی جو ہیں وہ خدمت کے بعد بھائی ظہر کے بعد بھی جو ہے تعارفی بات ہو جائے۔ یہ پہلا موقع ہے آنے والوں کے ساتھ ان کو بتایا جائے کہ ہمارا جماعت میں آنا کس لیے، اور جو آئے ہیں ان کو نصرت کے لیے آمادہ کیا جائے۔ پھر دو ساتھی میں ان کو لے کر ساتھ گشتیں کریں، اور اس کے بعد اگر وقت ہے تو ساتھی تعلیم بھی ہو سکتی ہے، اگر پہلے تعلیم کی ہے تو بعد میں بھی تعلیم، اور اسی طرح آپس میں ساتھیوں کا مذاکرہ۔ اگر جو ہے ہمارے اجتماعی اعمال ہیں تو ان کا مذاکرہ تو اجتماعی طور پر ہو، اور اگر جو ہے وہ جو اجتماعی اعمال نہیں ہیں، معاشرت کے آداب، کھانے کی سنتیں اور باقی چیزیں، سونے کی سنت جو ہے آداب، یہ دو ساتھی۔ اور بھائی سیکھنے سکھانے میں سب سے پہلے ایمانیات ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ صحیح ہو، اس کے معنی آتے ہوں، اور اسی طرح سیکھنے وضو کے جو ہے پاکی ناپاکی کے احکام ان کو سیکھنا سکھانا، اور نماز کے فرائض وغیرہ ان کو سیکھنا سکھانا، اور اس کے بعد 6 نمبروں کا سیکھنا سکھانا ہے تاکہ ہمارے ہر اعمال جو ہے وہ 6 صفات کے ساتھ ہو جائیں۔ اور پھر جو ہمارے جو اعمال ہیں، انفرادی دعوت کے دینے کے آداب کیا ہیں، تعلیم کے آداب کیا ہیں، استقبال کے آداب کیا ہیں، ان سارے آداب کو سیکھنا اور سکھانا یہ بہت ضروری ہے۔ اور اس کے بعد بھائی جب سارے دن گشت کیا، ایک گاہ اب عمومی گشت ہے، اس کے لیے ساتھیوں، مقام کے ساتھیوں سے مشورہ کیا جائے اور پوچھا جائے کہ مسجد کے آس پاس لوگ کم ملیں گے، اگر وہ بازار کا ماحول ہے تو عصر سے پہلے گشت کر کے عصر کے بعد ان میں بیان ہو جائے، تاکہ گھروں کے جو دکانیں بند کر کے گھروں میں جانے سے پہلے ہماری ان پر محنت، ملاقاتیں اور بیان ہو جائے۔ اگر دفتری لوگ ہیں تو وہ عصر میں آ جاتے ہیں، عصر کے بعد گشت ہو، مغرب کے بعد بیان ہو، اور اگر بھائی ذمہ دار ہیں کہ وہ مغرب کے وقت آتے ہیں تو مغرب کے بعد گشت ہو اور مغرب کے بعد بیان ہو، اور عشاء کے بعد بیان ہو۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو تھکانا اور ایک کے پاس جانا، پورے دن تھک کر اب جو ہے ان کو بیان کے لیے جمع کرنا۔ بھائی عمومی گشت یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ ریڑھ کی ہڈی کی مثل ہے، اور ہمارے سارے کام میں نبیوں کی محنت کے ساتھ عمومی گشت کو بہت زیادہ مشابہت ہے، اس لیے ہر ساتھی کی کوشش ہو کہ میں عمومی گشت میں شریک ہو جاؤں۔ یہ کوئی باری باری کی بات نہیں ہے، یہ تو ہم سب کے سارے اعمال ہیں۔ اب جس وقت گشت ہے ایک ساتھی کو ترغیب کے لیے، جو ترغیب دے وہ 6 نمبر بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، بلکہ دین کی اہمیت اور نفع اور آخرت کی زندگی اور حضرات انبیاء کرام کی ذمہ داری کو سمجھا کر اور فضائل بتا کر لوگوں کو آمادہ کرنا، ان کو دین کی محنت پر جو ہے ابھارنا، جو تیار ہو جائے ان کو پھر آگے کر لے لیا جائے۔ اب ان کے لیے گشت کے آداب، ہمارا ہر عمل تو سنت اور آداب کے مطابق ہو، تو ایک ساتھی آداب بیان کرے گا۔ جی ہاں، گشت کے آداب چاہے وہیں بیان ہو جائے، چاہے باہر نکل کر مسجد کے جو جماعت بنی ہے وہاں آداب بیان ہو جائے، اور دعاؤں کا بھی ہم نے اہتمام کرنا ہے۔ تو جماعت میں 5-6 سے لے کر 7-8 تک ساتھی ہوں، 10 تک ساتھی ہوں، پرانے ساتھی زیادہ ہوں، اور جو ہے رہبر بھی مضبوط اور جو ہے سنجیدہ آدمی ہوں۔ تو یہ جماعت تو اللہ کے اس میں ایک امیر ہوگا، ذمہ دار جو جماعت کو جوڑ کر چلے گا، فکر کرے گا۔ ایک ساتھی متکلم ہوں گے جو بات کریں گے، بات متکلم ہی کریں، اور ایک ساتھی رہبر ہوگا، رہبر بھی سنجیدہ ہو، دعا کر کے راستے کے دائیں طرف چلنا ہے۔ کھلا راستہ ہو تو 2 ساتھی چلیں، ورنہ ایک چلیں، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے چلیں۔ ہم تو لوگوں کے دلوں کو اللہ کی طرف پھیرنے کے لیے، ہمارے دلوں میں اللہ کی یاد ہوگی تو دلوں میں جو ہے یہ اللہ کی یاد پہنچے گی۔ اگر تنگ راستہ ہو تو ایک ہو جائے، متکلم جب بات کرے تو پھر سارے ساتھی رک کر اب متکلم کی دعوت کو سنیں۔ گھر کا دروازہ ہے تو ایک طرف کھڑے ہوں، تاکہ جو گھر کے دروازے کی شگاف ہے یا دروازے کے کھلنے پر ہماری نظر اندر نہ جائے۔ جو بھائی باہر آ گیا وہ جو رہبر بتائے کہ بھئی یہ ہمارے بھائی ہیں اور بڑی اہم بات لے کر آپ کی خدمت میں آئے ہیں، اور پھر متکلم بات کریں۔ کہ بہترین متکلم وہ ہے جو مختصر بات کر کے جو ہے فوراً تیار کر لے۔ نقد تیار کرنا یہ اصل ہے کہ اب اتنی جو ہے 10-12 آدمی کی جماعت فکر کے ساتھ آئی ہے، یہ اس کو وصول کر لے۔ اور متکلم اگر نیا ہو، بات میں کوئی اٹکے تو ذمہ دار ساتھی بات جو ہے وہ بات کو سنبھال لے۔
اگر بات نہ سنبھال سکے تو متکلم کو بدل بھی سکتے ہیں. دکاندار ہیں اس کو اپنے کام سے فارغ کر کے متوجہ کر کے بات کریں. اگر وہ متوجہ نہ ہو تو کہہ دیں وہ اچھا فارغ ہو کر مسجد میں آ جائیں. ایسے اس جماعت نے گشت کرنا ہے. مسجد میں ایک ساتھی بیٹھ کر بات کریں اور یہ بیٹھ کر بات کرنے والے یہ 6 نمبروں کو بیان کریں لیکن ایسے بیان کریں کہ ہر آنے والا یہ دین کی اہمیت اور آخرت کی زندگی اور ذمہ داری کو سمجھ جائے. ہر آنے والا اور اتنے فضائل بیان کرے کہ مجمع کو شوق ہو جائے کہ ہم اللہ کے راستے میں نکلیں گے. اور اس وقت 2 ساتھی جتنے بھی ضرورت ہے استقبال کے لیے. استقبال والوں کا کیا کام ہے کہ جو نمازیں مسبوق ہیں اپنے ذکر اذکار میں ہیں ان کو جو ہے ساتھی ان کو منت سماجت سے بات کی طرف بلانا اور جو نئے ساتھی آ رہے ہیں ان کو لینا. سب سے پہلے یہ دیکھ رہے ہیں نماز پڑھ لی ہے تو ٹھیک, نماز نہ پڑھی ہو تو نماز کی طرف متوجہ کرنا اور پھر ان کو بعد میں بٹھا دینا. 1-2 ساتھی ذکر میں ہوں. حضرات انبیاء کرام کی روحانیت تو ایسے کہ فرش پر ہوتے ہوئے ان کے دل عرش سے معلق تھے. بھئی ہم لوگ کمزور لوگ ہیں تو 2 ساتھی یا 1 ساتھی ذکر میں ہوں. جماعت جہاں ساتھیوں سے مل رہی ہے اور یہاں ساتھی اللہ کے یہاں سامنے دعا میں لگے ہوئے اور اتنا وقت مگش کو دیا جائے اور پھر جو ہے وقت اس کو پورا کیا جائے, واپسی ہو کہ ساتھی واپس آ کر استنجا وضو کر کے جو ہے وہ نماز میں تکبیر اولیٰ کو پا سکیں. جب وقت پورا ہو جائے ساتھیوں کو جمع کیا جائے اور اب احساس دلایا جائے اتنا بڑا کام, اتنا بڑا پیغام ہم جیسے کرنے والے جیسے اس کا حق تھا پورا نہ ہو سکا اور واقعی اس کو حقیقت سمجھیں. یہ سرسری بات نہیں ہے, سطحی بات نہیں ہے, حقیقت سمجھیں. اللہ کا پیغام سب سے بڑا پیغام جو نبی لاتے تھے اور مسلمانوں تک پہنچانا, ہمارے جذبات, ہماری کیفیت, ہماری قربانی, تو ہم اس میں کمزور ہیں. استغفار کرتے واپس آئیں اور جو ساتھی بیچ میں تیار ہو ساتھی اس کو مسجد تک لے کر آئے. دیکھیں موسیٰ علیہ السلام آپ کو جب نبی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کلامی سے سرفراز فرمایا اور پھر یہ ذمہ داری دی تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا دعا کی؟ رب اشرح لی صدری, اے اللہ میرے سینے کو کھول دے. اس لیے ہم ہر وقت یہ دعا کرتے رہیں, اے اللہ ہمارے سینوں کو کشادہ فرما, اس کام کی حقیقت ہمارے سینوں پر کھول دے. ویسر لی امری, یہ ذمہ داری تو بہت بڑی ہے اور بہت مشکل ہے, اے اللہ آپ ہی میرے معاملے کو آسان کر دے. موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا میں ہمارے لیے تربیت اور تعلیم ہے. اے اللہ ہمارے معاملات کو آسان فرما, ہمیں اپنی بات اور اپنی ترتیب پر اعتماد اور گھمنڈ نہ ہو. وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي, اے اللہ مشکلات اور گھاٹیاں آئیں گی ان سب کو جو ہے آسان فرما اور رکاوٹوں گھاٹیوں کو آسان فرما اور لوگ ہماری بات سمجھ لیں. اور کہتے ہیں کہ سب سے بڑی دعا کسی نے کسی کے لیے کی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کے لیے دعوت والے کام کی ذمہ داری اور رسالت کو مانگا. اے اللہ اس رسالت والے کام میں میرے بھائی کو میرے ساتھ شریک کر دے. وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا, اے اللہ ہم تو امت ہیں اور امتی ہوتے اس زمانے کے امتی ہیں, امتی ہوتے ہوئے آپ نے یہ ذمہ داری عطا کی ہے. اے اللہ ہمارے ان بھائیوں کو ہماری اس ذمہ داری میں ہمارے ساتھ شریک کر دے. تو ان دعاؤں کا اہتمام کرتے ہوئے ہم جائیں. اور بھئی ایک ساتھی کے ذمہ بیان ہو تو جس کے ذمہ بیان ہو سارے ساتھی متفکر ہوں, یہ نہیں کہ ذمہ داری اس کی ہے, یہ تو ہمارے سارے دن کی. اللہ ہمیں جو ہے ان لوگوں کے ہدایت کا, آخرت کی طرف متوجہ ہونے کا, حضور کی محنت پر قائم ہونے کا ذریعہ بنا لے. یہ کتنی بڑی جو ہے ہمارے لیے سعادت ہے, کتنا بڑا کھاتا ہمارے لیے کھل جائے گا. اے علی تیرے ذریعے سے ایک انسان کو ہدایت ملے, جتنی چیزوں پر سورج طلوع ہو رہا ہے اس کے تم مالک بن جاؤ, اس سے زیادہ نفع والی چیز ہے ایک آدمی کو ہدایت. اور اس سے تو کہ ہیں بستیوں کی کایا پلٹے گی اور وہ دین کی طرف متوجہ ہوں گے. اس لیے بہت بڑا اللہ کا یہ احسان, اس لیے دعاؤں کے ساتھ کرنا. ایک ساتھی کے دن میں بیان ہو سارے ساتھی متفکر رہیں. جو جماعت جتنی زیادہ اختلاط کرے گی, لوگوں سے ملے گی, گھل ملے گی, انفرادی دعوت دے گی تو اتنی ہی زیادہ وصولی ہوگی. کہ وہ ڈول جو پانی میں اچھی طرح ڈوب جائے, بھر جائے تو وہ بھرا ہوا نکلتا ہے. تو اس لیے بیان یہ بھی ایک اہم جو ہے ہم ذمہ داری ہے. جس کے ذمہ بیان ہو وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو, اللہ سے مانگے اور بیان میں جو ہے وہ 6 نمبروں کو 6 صفات کو بیان کرے. ایمان اور نماز اور علم کو کھول کر بیان کرے. یہ استعدادی صفات ہیں,
یقین کے بننے سے، نمازوں کے درست ہونے سے، علم کا شوق پیدا ہونے سے انسان میں دین پر چلنے کی اور دین کی محنت کرنے کی استعداد پیدا ہوتی ہے۔ اخلاق کو بھی بیان کیا جائے، اپنے کام اعمال کی اور سرمایہ کی حفاظت کے لیے اخلاص شرط ہے، اخلاص کو بیان کیا جائے، اور یہ سب سے آخر میں یہ ذمہ داری کو سمجھایا جائے۔ اللہ کی کتنی بڑی کا احسان ہے کہ امت ہوتے ہوئے اللہ نے ہمیں نبیوں والے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے محنت کے ساتھ سرفراز فرمایا۔ اس میں ہماری اور پوری امت کی تربیت ہے، اس لیے 6 نمبروں کو بیان کیا جائے اور مجمع کی استعداد کے مطابق بیان کرنے والا اللہ کی طرف متوجہ رہے۔ مغرب کے بعد جو اعلان ہو تو بھئی ہمارا اعلان یہ بھی بہت اہم ہے، اعلان کرنے والا اعتماد کے ساتھ امام کے پیچھے کھڑا ہو، آواز سب کو سنائی دے، اور ساتھی جو ہیں سنتوں میں متفرق ہو جائیں تاکہ ساتھیوں کو جمع کرنا آسان ہو۔ ہر اجتماعی عمل سے پہلے جو نماز ہو اس میں ہم بکھر